السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے یونٹ 5 اور اس کے 2 لیکچر ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ تو نیکسٹ آج ہم کریں گے اگلا پیراگراف۔ اٹ از ٹائم ناؤ ٹو گو ٹو ساہیوال بیفور نائٹ فالز۔ نائٹ فالز کا مطلب ہے رات ہونے سے پہلے، رات کا ہونا، نائٹ فالز رات ہونا۔ اب یہ وقت ہے رات سے پہلے ساہیوال جانے کا۔ ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے، وی اگین گیٹ آن دا ہیلی کاپٹر اینڈ گو ٹو ہڑپا۔ اگلی صبح سویرے ہم اپنے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے اور ہڑپا کے لیے نکلے۔ ان پنجاب، جو کہ پنجاب میں ہے، اباؤٹ 24 کلومیٹرز ویسٹ آف ساہیوال، اور ساہیوال سے 24 کلومیٹر مغرب میں ہے۔ The site of this ancient city contains a ruins of Bronze Age fortified city. Contains mean مشتمل، اور برونز ایج کہتے ہیں، برونز کہتے ہیں تانبے کو، اور ایج کہتے ہیں دور کو، یعنی تانبے کا دور۔ اور فورٹیفائڈ سٹی کا مطلب ہے ایسا شہر جس کے ارد گرد اونچی اونچی دیواریں ہوں، یعنی قلعہ ہو، جو قلعے کے اندر شہر ہو، اسے انگلش میں فورٹیفائڈ کہتے ہیں۔ The site of this ancient city contains a ruins of Bronze Age fortified city. اس قدیم شہر کی جگہ کے کھنڈرات تانبے کے دور کے قلعہ بندی والے شہر کے آثار رکھتے ہیں۔ اچھا، ریونز کہتے ہیں آثار کو، تباہی کے آثار۔ The skeleton found in the ruins. ان کھنڈرات میں ملنے والے ڈھانچوں سے شو معلوم ہوتا ہے that the city was destroyed، کہ یہ جو شہر تھا یہ تباہ ہو گیا due to wars، جنگوں کی وجہ سے، and disease، اور بیماریوں کی وجہ سے، like جیسے کہ leprosy and tuberculosis۔ لیپروسی کہتے ہیں کوڑ کو، کوڑ کی بیماری، اور ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں تپے دق کی بیماری کو، ٹی بی کی بیماری کو۔ یعنی یہ جو شہر تھا، اس کے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگوں اور بیماریوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا۔ ڈسٹرائے مین تباہ برباد ہونا۔ ہڑپا واز بلٹ اراؤنڈ 2600 BC۔ ہڑپا تقریباً 2600 قبل مسیح میں آباد ہوا، اینڈ لاسٹڈ ٹل 1300 BC، اور 1300 قبل مسیح تک وجود میں رہا۔ فرام ہڑپا وی ہیڈ ٹوورڈز ٹیکسلا، میننگ دا سٹی آف کٹ اسٹون۔ ہڑپا سے ہم ٹیکسلا کی طرف آتے ہیں، جس کا مطلب ہے کٹے ہوئے پتھروں والا شہر۔ ان دا راولپنڈی ڈسٹرکٹ آف پنجاب، اور یہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں ہے۔ It is situated about 32 kilometers north west of اسلام آباد and راولپنڈی، اور یہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شمال مغرب میں 32 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ The city probably came into existence in the late 2nd millennium BC and survived till the 5th century AD when it was finally destroyed by the Huns۔ Probably mean غالباً، اور existence mean وجود میں آنا، اور millennium کہتے ہیں صدی کو۔ یہ شہر شاید 2000 قبل مسیح میں وجود میں آیا اور 5ویں صدی عیسوی تک بچا رہا، اور آخر میں اسے ہنس نے تباہ کر دیا۔ یہ کوئی کسی قوم کا نام ہے، ہنس۔ Early the city was an important trade center, but later it lost its importance۔ شروع میں یہ شہر ایک تجارتی اور اہم مرکز تھا، مگر بعد میں اس نے اپنی اہمیت کھو دی۔ The main ruins of Texela are divided into 3 major cities۔ ٹیکسلا کے اہم کھنڈرات کو 3 اہم شہروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، with each city clearly representing a different time period، اور جس میں ہر شہر واضح طور پر ایک مختلف دور کی نمائندگی کرتا ہے۔
The ruins of Texla contain buildings and Buddhist stupas located over a large area. टेक्सला के खंडरात में इमारतें और बुद्धा का स्तूपा जो कि एक बड़े रकबे पर है मौजूद है. It is also believed और ये भी यकीन किया जाता है that Texla had one of the earliest universities in the world कि ये दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी ये भी थी, यानी टेक्सला भी थी. It is now time to go to another site worth visiting which is रहमान ढेरी. अब वक्त है एक और दूसरी काबिल दीद जगह जाने का जो कि रहमान ढेरी है. Situated 22 kilometers north of डेरा इस्माइल खान in खैबर पख्तूनख्वा और ये खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान के शुमाल में 22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है. This fortified town is dated about 3300 BC and was abandoned around 1900 BC. ये किला बंदी वाला इलाका तकरीबन 3300 कबल मसीह पुराना है और 1900 कबल मसीह में ये ख़त्म हुआ. रहमान ढेरी शोज़ 3 डिफरेंट पीरियड्स. रहमान ढेरी में 3 मुख्तलिफ दौर हमें नज़र आते हैं. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बनाइज्ड सेंटर्स फाउंड सो फार इन साउथ एशिया और ये जनूबी एशिया में अब तक मिलने वाले कदीम तरीन शहरी मराकज़ में से एक है. एंड शोज़ और ये हमें बताता है साइन ऑफ टाउन्स प्लानिंग और इसमें शहरी मनसूबाबंदी के आसार मिलते हैं. The settlement was probably well planned in its earliest phase and these plans were followed in the later stages. ये शहर अपने इब्तदाई मरहले में अच्छी मनसूबाबंदी से तामीर किया गया और बाद के मरहलों में इन्हीं मंसूबों पर अमल किया गया. Our final stop will be in Takhtabai, where people of the Zoroastrian religion, the religion of the Parsis, lived before this area was taken over by 5th Buddhist. हमारा आखिरी स्टॉप तख्तबाई होगा जहाँ ज़रतशी मज़हब या पारसी मज़हब के लोग रहते थे. जब तक इस इलाके पर बुद्ध मतों ने कब्ज़ा नहीं किया था. तख्तबाई खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है. It was built in 4 periods और ये 4 मराहल में तामीर हुआ. beginning from the 1st century BC and containing up to the 7th century CE और ये इसका आगाज़ पहली सदी कबल मसीह से 7वीं सदी तक कायम रहा. There are 4 main areas of this complex. इस इमारत के 4 अहम हिस्से हैं. सबसे पहले द स्टूपा कोर्ट एक स्टूपा कोर्ट है which is a cluster of stupas located in a central courtyard जो कि मरकज़ी अहाते में वाक़या एक स्टूपा का मजमूआ है. और सेकंड में है द मोनेस्टिक चैम्बर्स खानका का ईवान which consist of individual cells arranged around a courtyard, assembly halls and a dining area. अच्छा, जो दूसरी बिल्डिंग है वहाँ की अहम वो ईवान है उनका, जिसमें जो अहाता है वो इनफरादी कमरों पर मुश्तमिल है. इसके अलावा एक असम्बली हॉल है और डाइनिंग एरिया है यानी खाने वाला हिस्सा. और तीसरी जो बिल्डिंग है वो है अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक मंदिर की इमारत है which consist of stupas similar to the stupa court but of later construction. और इसमें भी स्टूपा हैं और स्टूपा कोर्ट जैसी एक इमारत है जो बाद में तामीर की गई है. और नंबर 4 पे है द टेंटेरिक मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स और तंत्रिक खानका की इमारत है जो कि
مشتمل ہے which consist of small dark cells جو کہ چھوٹے اندھیرے کمروں پر مشتمل ہے with low opening اور جس میں بہت کم اوپننگ ہے which may have been used for certain forms of meditation جو شاید مراقبے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. Our 2-day trip has come to an end. ہمارا جو 2 دن کا سفر تھا وہ اختتام ہوا. But our journey into the past of Pakistan has just begun. مگر پاکستان کے ماضی میں سفر ہمارا ابھی شروع ہوا ہے. There is so much ancient history here. یہاں پر بہت قدیم تاریخ ہے. That we will need month. جس کے لیے ہمیں مہینوں چاہیے. If not years. اگر سال نہیں تو مہینے چاہیے. To really visit each site in order to understand and appreciate this variety of culture and diversity of faith that has shaped this country over several millenniums. We are indeed the proud inheritors of a great and ancient heritage. یعنی ایسے علاقوں کے لیے سفر کے لیے سال نہیں تو کئی مہینے تو ضرور درکار ہیں اور جو کہ کئی صدیوں پر مشتمل ثقافت اور مختلف مذاہب جنہوں نے اس ملک کو ایک شکل دی اس کو سمجھنے اور صحیح طور پر جانچنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم درکار ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک عظیم اور قدیم ورثے کے مالک ہیں اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج ہمارا یہ چیپٹر کلوز ہوا، کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.